ظرف۔ السلام علیکم ویورز۔ کسی دانا کا کہنا ہے کہ کتا کہتا ہے کہ اس شخص نے مجھے پانی دیا، کھانا دیا اور میرا خیال کیا، یہی میرا مالک ہے۔ جبکہ بلی کہتی ہے کہ اس شخص نے مجھے پانی دیا، کھانا دیا اور میرا خیال کیا، میں اس شخص کی مالک ہوں۔ اصل میں یہاں دو رویوں کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ اچھے رویے کے جواب میں شکر گزار ہوتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب ان لوگوں کا گروہ ہے جن کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ اس کو نہ صرف اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بلکہ اس پر مزید یہ کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ کم ظرفی اور تکبر کا رویہ روا رکھتے ہیں۔ اول ذکر گروہ میں عاجزی پائی جاتی ہے اور وہ یہ عاجزی صرف اللہ کی خاطر اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی محض چند دنوں کی آزمائش کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک ٹیسٹ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی خاطر جس نے عاجزی اختیار کی وہ اسے آقا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتا بلکہ وہ کئی گنا بڑھ کر اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی نیت اور ظرف کے مطابق اتنا عطا کر دیا جاتا ہے کہ انسان کی ہمت اور اوقات سے بات آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ مزید عاجز بن جاتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے کہ میرے مالک، کیا میں اس نعمت کے قابل بھی ہوں؟ اللہ کی عطاؤں اور نوازشوں کی مثال بالکل اس باپ کی مانند ہے جو اپنے بچوں کے لیے خود ٹافیاں لے کر آتا ہے اور ان ٹافیوں میں سے اگر کوئی بچہ اسے ایک ٹافی کھانے کے لیے دے دے تو وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتا اور اس بچے کی محبت کے اظہار پر خود پر فخر کرتا ہے۔ ہماری زندگی، سانسیں، وسائل، ہدایت اور تربیت سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ بدلے میں وہ صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ اس کی ذات کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت اور عاجزی اختیار کی جائے۔ انسان صرف محبت کی نیت باندھتا ہے اور باقی سارے مرحلے رب العزت خود بخود طے کرواتا جاتا ہے۔ اول ذکر گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ کم ظرف لوگوں کا گروہ ہے۔ یہ مٹیریلسٹک سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کو پیسے اور رتبے سے ناپتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق بھی ضرورت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جو ہی مطلب پورا ہو جائے اس کے بعد یہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ دوسروں کے اخلاق اور نیکی کو شکر گزاری کی بجائے تکبر اور ایگو سے ڈیل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ زیادہ عقلمند اور سمجھدار ہیں اور دوسرے کو بیوقوف اور جاہل سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ان سے بڑھ کر جاہل، بیوقوف اور بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو اس عارضی اور ختم ہونے والی زندگی پر ترجیح دی۔ جو شخص رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اس کی مخلوق کا بھی ہرگز شکر گزار نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد اپنی زبانہ طالب علمی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کالج میں ہم نے سائنس میں پڑھا کہ مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں۔ میں جب اپنے گاؤں آیا
تو میں نے اپنے گاؤں کے ایک بوڑھے شخص کو، جو کہ بالکل ان پڑھ تھا، بڑے فخر سے بتایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اتنی آنکھوں کا کیا فائدہ، بیٹھتی تو گندگی پر ہی ہے۔ ناشکرے اور کام ظرف شخص کی مثال بھی مکھی کی طرح ہی ہے کہ اتنی چالاکی اور عقل کے باوجود گندگی کا انتخاب کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب کسی شخص کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں مزید عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو تکبر کرے گا۔ بے شک اس قول مبارک میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔